ہم میں سے ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاں بندہ یہ کرتا ہے, میرا جو دوست ہے اس کے یہ 3-4 غلطیاں ہیں, میرا فلاں جو آفس کے اندر بندہ ہے اللہ معاف کرے وہ یہ کرتا ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ تبارک اللہ پوری کمیونٹی کی اور پورے سوشل سرکل کی ہمارے پاس رٹی ہوئی لسٹ ہوتی ہے کہ کس کس کا پتا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا گناہ کرتا ہے. لیکن سبحان اللہ کبھی ہم اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنی ذات میں کتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے گناہوں کی. کبھی اگر آپ بیٹھ کے اکیلے میں صرف اپنے گناہوں کی لسٹ بنانا شروع کریں تو I'm pretty sure کہ ہم میں سے بہت سے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. چند بتاتا ہوں گناہ آپ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر بہت کامن ہے, جن کو ہم گناہ یا تو سمجھتے ہی نہیں, اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو ہم پھر بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے. مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا. یہ جھوٹ بولنا ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اتنا کامن ہے کہ بولنے والے کو بولتے ہوئے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جھوٹ بات کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچپن سے بولتا چلا آ رہا ہے اور بولتے 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 وہ اتنی عادت بن گئی ہے زبان کے اوپر جھوٹ بولنے کی کہ اب یہ آٹو موڈ کے اوپر ہے. اس کو سوچنا نہیں پڑتا جھوٹ بولنے کے لیے, اس کو کچھ ذہن میں لانا نہیں پڑتا, کیونکہ اتنا زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو چکا ہے کہ یہ جھوٹ میں آٹو موڈ پہ آ گیا. اب کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, اس کے اندر سے احساس ہی ختم ہو گیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جھوٹ بولنا ایک عادت. دوسری چیز کیا ہے؟ غیبت کرنا. غیبت ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اور دن رات ہو رہی ہوتی ہے, صبح شام چل رہی ہوتی ہے, گھر کے اندر چلتی ہے, آفیسز کے اندر چلتی ہے, فیملی میں بیٹھیں گے چل رہی ہوگی, دوستوں میں بیٹھیں گے چل رہی ہوگی. میجورٹی آف دا ٹائم کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جدھر 2 لوگ بیٹھیں گے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی تیسرے کی برائی کے بغیر ہم اٹھ جائیں. لیکن کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے, اور یہ اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے کہ غیبت کا جو گناہ ہے اگر اللہ کے سامنے توبہ کر لی تو اللہ توبہ کے اوپر اس گناہ کو تو معاف کر دے گا, لیکن جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی جس کی غیبت کی ہے تب تک یہ پوری طریقے سے معاف نہیں ہوگا. وہ اکاؤنٹ کھلا رہے گا آخرت میں. جس کی غیبت کی تھی اس سے معافی نہیں مانگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قیامت والے دن جو ہے اس بندے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کی ایکسس موجود ہے. اب آپ کے اکاؤنٹ میں سے نیکیاں نکال کے اس شخص کو دی جائیں گی جس کی غیبت کی جا رہی تھی اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی غیبت ہو رہی ہے. تو غیبت ایک بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے گالیاں دینا, یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے. خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ تو کالج کے اندر جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ گالیاں جو ہیں وہ پرسنالٹی کا حصہ ہے. جو لڑکا گالی نہیں دیتا اس کو کہا تھا یہ عجیب و غریب قسم کا انسان ہے, وہ آکورڈ سمجھا جاتا ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ گالی دے دے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا, اللہ کو ناراض کر کے تو فخر کیا جاتا ہے, لیکن جو نہ دے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا بے وقوف ہے. کس حد تک ہم مورلی, ایتھیکلی اور ذہنی طور پہ گر چکے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کوئی ہوائی بات نہیں بتا رہا ہوں, جو ینگسٹرز ہیں وہ جانتے ہیں, اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی کالج لائف سے گزرا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس مائنڈ سیٹ میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے وقت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ گالیوں کے کمپٹیشن ہوتے تھے. کوئی اچھی بات نہیں ہے بتانے والی, بٹ دیٹس واٹ دی ریالٹی از. جس کے گالیوں کا سٹاک زیادہ ہوتا تھا نا اس کو سمجھاتا تھا کہ یہ بڑا کول ڈوڈ ہے. استغفر اللہ. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے. اس وقت نہیں پتا تھا تو نہیں پتا تھا, لیکن اب اگر پتا لگ رہا ہے تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. انسان کو بالکل انسان کی جو ذات ہے, انسان کی پرسنالٹی ہے, انسان کا جو کریکٹر ہے, یہ اس کے گھٹیا پن کو شو کرتا ہے کہ وہ انسان اپنی زبان کو قابو نہیں کر سکتا, اس نے باقی زندگی میں کیا کرنا ہے. تو زبان کو صاف رکھنا, گالیوں سے بچنا, یہ بھی کیا ایک گناہ ہے. اسی طریقے سے حرام کنٹینٹ کا دیکھنا, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور سیل فونز کی وجہ سے اور اسمارٹ فونز کی وجہ سے کیا ہوا ہے, یہ وہ ایکسیس جو ہر ایک کے پاس ہے. پہلے تو رمضان آتا تھا تو رمضان میں کیا ہوتا تھا, کچھ سال پہلے کی بات کر لیں جب اسمارٹ فون نہیں تھے, تو پھر بھی لوگوں کے ایمان محفوظ رہتے تھے کہ رمضان میں گئے, آفس سے کام کر کے واپس ہے, اس کے بعد کیا ہے, بس اب گھر ہیں, اس کے بعد افطاری ہے, اس کے بعد نمازیں, اور دیٹس اٹ.
اب ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہو گیا ہے, روزے کی حالت میں بھی وہ موبائل فون ہاتھ میں ہے. اب جس کانٹینٹ کو دیکھنے کی عادت ہے وہ پاپ اپ ہوتا رہے گا, نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ چل رہا ہے. تو یہ ایک اور گناہ ہے جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہے کہ گناہ ہے, لیکن اب ہم سب کو بہت احتیاط کرنے کی, ہمیں اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا ہے. اسی طریقے سے حرام ریلیشن شپ کی ایگزامپل دے لیں کہ بہت زیادہ کامن ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, تو یہ بھی ایک گناہ ہے. مقصد میرا بتانے کا ہے کہ کچھ گناہ میں آپ کے سامنے اس لیے ایز این ایگزامپل رکھ رہا ہوں, اور یہ عین ممکن ہے کہ پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتے ہوں گے, لیکن ہم سب کو اپنی ذات میں خود دیکھنا ہے کہ میرے اندر اس میں سے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو مجھے ٹارگٹ کرنا ہے کہ میں نے اس مہینے کے اندر ان کو چھوڑنا ہے, کیونکہ وہ مقصد اچیو نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا بتایا لعلکم تتقون. تم متقی بن ہی نہیں سکتے, چاہے صبح سے لے کے رات تک تم اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے رہو, لیکن جب تک تم گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کے یہاں کبھی بھی تقوی والے نہیں بن سکتے.